میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا، واللہ 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 واللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے شہر کی طرف آتا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں جب رضا خانی، پاخانی، عاشق قادیانی، جب ان کی موت آتی ہے تو اہل سنت جماعت دیوبند کی طرف آتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، یہ کاڑی خبتی، میں کاڑی کیوں کہتا ہوں؟ اس کی کاڑی ہونے کی حقیقت آپ اس کی دلائل سے دیکھیں۔ اس خبیث مردود نے ایک ویڈیو بنائی اور حوالہ کون سا دیا، اس میں عبارت کیا ہے اور اس میں واقعہ کس کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایک خبیث کاڑی چونکہ یہ جب بھی ویڈیو بنانے آتا ہے تو اپنی اس مجدد والی گندی آنکھوں کی طرح اس آنکھوں میں نوجوڑ کی 3 سلائی سنت سمجھ کر کے لگا کر آتا ہے۔ جب نوجوڑ کی 3 سلائی اپنی اس گندی آنکھوں پر لگا کر آئے گا تو سامعین کیا دیکھے گا؟ سامنے طوائف ہی دیکھے گا۔ پھر عمل کیا کرے گا؟ کرتی اٹھائے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ فضائل اعلی تناسل بیان کرنا شروع کر دے گا، جس طرح اس کے مجدد نے شروع کیا تھا فضائل اعلی تناسل، اور اس کو کیا دیا؟ اتباعی سنت، تقوی، طہارت۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آج تک کسی نے کرتی اٹھائی اس گندہ اور ناپاک خبیث مردود فعل کو طوائف کے سامنے کسی نے اتباع سنت قرار نہیں دیا، کسی نے اس کو طہارت، کسی نے اس کو جو ہے سنت قرار نہیں دیا، کسی نے تقوی قرار نہیں دیا۔ یہ ان کا دھرم ہے۔ اپنے اس کرتی اٹھائے عمل کو اتباع سنت کہتے ہیں، کرتی اٹھائے عمل کو طہارت کہتے ہیں، کرتی اٹھائے عمل کو تقوی کہتے ہیں۔ اب بتائیں سامعین اس کا دھرم کیسا ہوگا؟ اس کا دھرم کیسا ہوگا؟ اب یہ خبیث نے ویڈیو بنائی، سنیں سامعین۔ دیوبندیوں وہابیوں سے خود کو دور رہنے کا اور خود سے دیوبندیوں وہابیوں کو دور رکھنے کا جو حکم دیا ہے، اس پر ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے نفی الحرج، یعنی دین میں تنگی نہیں، اس کے صفحہ نمبر 20 پر دیکھیں محقق شہوت زنان اشرف علی تھانوی کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا، اس کا ایک بیوقوف بیٹا تھا۔ جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوقوف اور آئیں گے تعزیت کرنے والے، خدا جانے ان کے ساتھ کس بے تمیزی سے پیش آوے گا۔ سامعین اور ناظرین، جس طرح اس فرقہ باطلہ کا محقق عضو تناسل، ماہر شرمگاہ، لذت شہوات، فرقہ کرتی اٹھائی کا امام، نوجوڑ قافلہ کا رہبر، پان کھلائی مجلس کا مجنون، اپنی بدنام زمانہ کتاب حسام الحرامی پن کے اندر حرامی پن کر کے مر گیا اور وہاں سے اپنے عذاب میں ہونے کا اعلان کر گیا۔ جس طرح اس نے اپنی کتابوں میں فریب کیا ہے، مکر کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، اسی طرح سامعین یہ مردود کاڑی خبتی رفعت بھڑکاتی اس کتاب کے یہ جو ہے واقعہ پر اس نے اعتراض کیا ہے، جبکہ میں نے البریلویہ کتاب کا تحقیق تنقیدی جائزہ عبدالحکیم شرف قادری کی کتاب سے میں نے پیش کیا تھا کہ حکایت کسی عقیدے کی عکاسی تو کر سکتی ہے مگر عقائد کے لیے بنیاد نہیں بن سکتی۔ مطلب واضح یہ بات ہو چکی کہ یہ عقیدے کو، یہ حکایت کو اور کہانی کو اور قصے کو جو ہے حجت نہیں بنایا جاتا اور دلیل بنا کر پیش نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی خبتی اپنے ماہر شرمگاہ اور محقق نوجوڑ کی روش پر چل کر کے اسی طرح مکر کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص مرا، اس کا ایک بیوقوف بیٹا تھا۔ کون تھا؟ بیوقوف بیٹا تھا، بیوقوف۔ جب وہ باپ مرنے لگا تو اس نے سوچا کہ یہ ہے بیوقوف
اور آئیں گے تعزیت کرنے والے، خدا جانے ان کے ساتھ کس بے تمیزی سے پیش آئے گا۔ تو بیوقوف شخص تھا۔ یہاں کوئی دیوبندی کا نام نہیں ہے، یہاں کوئی نوجوڑ کی فرقے کا نام نہیں ہے، کرتی اٹھائے قافلہ کا نام نہیں ہے، لیکن سامعین اس خبیث نے جو ہے یہ ناقل ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کر رہے ہیں، لیکن اس خبیث مردود نے دھوکہ دہی کر کے کہاں کی بات کہاں جوڑ کر کے دیوبندی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور دیوبندی ثابت کرنے کی کوشش کر کے اس خبیث مردود نے جو ہے اپنے مجدد کے نوجوڑ پر جو ہے ضرب کاری کی ہے۔ کس طرح میں بتا رہا ہوں، اگر اس طرح سامعین یہ مردود جو ہے عبارت کو جو پیش کر کے غلط معنی، غلط مراد، غلط رخ پیش کر کے اس طرح کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں سامنے دیکھیں، اس کے مجدد کی کتاب ہے الملفوظ حصہ اول صفحہ نمبر 104 کے اندر سامعین اور ناظرین آپ دل تھام کر سنیں، ان خبیثوں کی غلط اور ان خبیثوں کی جو ہے مردود حرکتوں کو دیکھیں۔ یہ جب بدنام کرنے پر آئے تو علماء اہل سنت دیوبند کے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور جب ماننے پر آئے کرشن کنہیا کو نبی اور ولی تک مان لیا۔ سامعین میں کیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرشن کنہیا کافر بھی کہہ رہا ہے اور ولی بھی مان رہا ہے؟ یہ دیکھیں سامعین، میں پہلے جاء الحق کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر اس الملفوظ اور المبغوث کو پیش کر کے میں ثابت کروں گا اس کرتی اٹھائی نوجوڑ دھرم کے اندر اور کرتی اٹھائی قافلہ کے دھرم میں سامعین کس طرح کرشن کنہیا کو نبی مانا ہے اور کرشن کنہیا کو ولی مانا ہے۔ دیکھیں سامعین، یہ جاء الحق ہے، صفحہ نمبر 131 ہے، کیا لکھ رہا ہے دیکھیں، حاضر و ناظر کے بحث میں لکھ رہا ہے، عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ ہے۔ سامعین قدسیہ جملہ ہے، قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر، قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنیں، یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے، تمام عالم کی، اور اس صفت کو کرشن کنہیا کو دیا ہے۔ اور یہ کس کی صفت ہے آگے بیان کر رہا ہوں، آگے عبارت آ رہی دیکھیں، تمام عالم کی سیر کرے اور صدہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے، یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے، ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لیے ہے۔ کیا؟ ایک وقت میں کئی جگہ پہنچ جانا، تمام عالم کی سیر کرے، یہ صفت بیان کیا ہے۔ یہ کن کی صفت ہے؟ یہ ثبوت بزرگان دین کے لیے قرآن و احادیث و اقوال علماء سے ہے۔ یہ ہوئی عبارت کس کی؟ جاء الحق کی۔ آگے دیکھیں الملفوظ۔ اب سامعین اس سے کرشن کنہیا کو یہ نبی ثابت کیا ہے، بزرگان دین ثابت کیا ہے، اور نفوس قدسیہ ثابت کیا ہے، یعنی کرشن کنہیا کے لیے بھی یہ خوبی مانا گیا ہے۔ تو سامعین یہ صفحہ نمبر 104 الملفوظ المبغوث کہیں یا خبیث کہیں، حصہ اول میں لکھا ہے، کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا۔ یہ صفت کس کی ہے سامعین؟ جاء الحق میں آپ نے کیا دیکھا؟ جاء الحق میں یہ لکھا ہے یہ ثبوت بزرگان دین کے لیے، یہ ثبوت یعنی تمام عالم کی سیر کرے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ایک وقت میں کئی سو جگہ، مطلب تمام عالم میں موجود ہونا۔ یہ کس کی صفت یہاں لکھا ہے؟ الملفوظ کے اندر کرشن کنہیا کافر کی صفت لکھی ہے، اور یہ صفت کس کے اندر ہے؟ بزرگان دین، یعنی اس کے نزدیک کرشن کنہیا کیا ہے؟ بزرگان دین ہے۔ کافر کہہ کر کے بھی کافر کو بزرگ مانا ہے۔ لیکن سامعین اب بتائیں اس دھرم میں، اس ماہر شرمگاہ قافلے میں، اس محقق اعلیٰ جماعت میں، لذت شہوات کی قوم میں اور فرقہ کرتی اٹھائی میں، نوجوڑ کی جماعتوں میں اور عاشق قادیانیت میں بدنام زمانہ رضا خانیت کی یہ حقیقت ہے سامعین، جو کرشن کنہیا کو نبی مانا ہے اور کرشن کنہیا کو بزرگ مانا ہے اور نفوس قدسیہ مانا ہے، جو ایک جگہ حاضر ہو جائے، اور مردودوں نے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا اور علماء کے اقوال کو، بزرگان دین کے اقوال کو سہارا بنایا۔ دیکھیں کہاں تک ان کی حقیقت پہنچتی ہے۔ اب بتائیں سامعین اب دور کس سے رہنا چاہیے؟ یہ مردود کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردود کہہ رہا ہے
کہ اس کے لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں سے ان سے دور رہنے کی بات کی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے دیوبندیوں وہابیوں سے خود کو دور رہنے کا جو حکم دیا ہے اس پر ایمان اور عقائد کی حفاظت کے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ کہہ رہا ہے خبتی مردود کہانی کہہ رہا ہے۔ سامعین، فیصلہ آپ کریں جس کے دھرم میں کرشن کنہیا کو نبی مانا جا رہا ہو، جس کے دھرم میں کرشن کنہیا کو جو ہے اولی مانا جا رہا ہو، بزرگان دین مانا جا رہا ہو، جس کے دھرم میں کرشن کنہیا کے نفس کو نفوس قدسیہ مانا جا رہا ہو، سامعین، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، اہل سنت والوں کو، اہل سنت کے فرد کو کس سے ان خبیثوں سے دور رہنا چاہیے؟ یا جو کتاب ہماری پیش کی ہے جہاں کسی ایک بیوقوف کا واقعہ پیش کر رہا ہے، نہ ہمارا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، نہ ہمارا عمل پیش کیا جا رہا ہے، اس واقعے کو پیش کر کے خبیث کہہ رہا ہے کہ کتے کہیں تم کو کھلا نہ دے، کیونکہ یہ کتا کھانا توضیح البیان کے اندر علامہ غلام رسعیدی نے لکھا ہے کہ کتا، چیتا، گدھا، بلی، کیونکہ اس کے کھانے کی ممانعت قرآن پاک میں نہیں ہے، تو اس کے کھانے کی کیا ممانعت ہے؟ اس کرتی اٹھائی فرقے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ خباثت، غلاظت، ناپاکی، گندگی جو ہے سامعین ان کے یہاں ہے، اسی پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ خبیث ہمارے علماء کی، اکابر کی کتاب کو پیش کر کے اپنے طرف سے کوئی بھی معنی اور مطلب مراد بنا کر کے یہ خبیث لوگ جو ہے اہل سنت جماعت دیوبند سے متنفر کرنے کی اور دور رکھنے کی ناپاک اور ناکامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خبیث کاڑی، اسی لیے کہتا ہوں خبیث کاڑی، جب تک تو نوجوڑ کی 3 سلائی کو اپنے آنکھوں پہ لگانا سنت سمجھ کر کے نہ چھوڑ دے گا، تجھے ہدایت نہیں ملے گی، تو خود گمراہ ہوگا اور تیری تمام جو ذریت اندھبھکت ہے وہ سب گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، اور جو تیری رہنمائی کر رہا ہے میں بس قادر جو تمہارے ٹیم میں تم نے شامل کیا پاکستانیوں کو، وہ سب تجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھول اور نوجوڑ کی 3 سلائی لگانے سے جو ہے پناہ مانگ، کہیں ایسا نہ ہو تو اسی اندھے پن میں اور کاڑی ہو کر کے، گمراہ ہو کر کے کفر کی حالت میں مر جائے، اور پھر تجھے بھی وہاں سے اعلان کرنا پڑے جس طرح تیرا مجدد نے ہدایت کے بخشش میں اعلان کر دیا ہے۔